سن 1991 میں سوویت یونین کی بے وجہ تحلیل کے بعد گزشتہ تقریباً 30 سالوں تک امریکی سامراج اور اس کے گماشتہ مغربی حلیف ممالک یورپی دنیا میں دندناتے رہے، اور پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے دنیا کو یہ باور کروایا جاتا رہا کہ اب یونیپولر ورلڈ کا دور آ رہا ہے، جہاں جمہوریت، انسانی حقوق اور لبرلزم کے تحت عالمی قیادت امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کے پاس ہے۔ اور ان خوشنما نعروں کی آڑ میں تیسری دنیا کے ممالک پر اپنا غلبہ اور اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے میڈیا وار، ڈکٹیٹروں کی حمایت، بادشاہوں کی سرپرستی، دہشت گردوں کا بھرپور استعمال اور اس طرح کے مختلف ہتھ کنڈوں کو بروئے کار لایا جاتا رہا، یہاں تک کہ عراق، افغانستان اور لیبیا میں براہ راست جارحیت کر کے امریکی سامراج اور اس کے مغربی گماشتوں نے لاکھوں انسانوں کو تہ دیکھ کر ان ممالک کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ شام میں دہشت گردوں کے ذریعے خانہ جنگی مسلط کی، نیز اپنے مد مقابل ممالک بالخصوص روس، چین اور ایران کے خلاف ہر طرح کی سازش اور پروپیگنڈا جاری رکھا، اور دنیا کو یہی تاثر دیا جاتا رہا کہ یونی پولر ورلڈ کی یہ دنیا، جہاں نیو لبرلزم کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ جمہوریت کا غلبہ ہے، یہی اب ابدی طور پر قائم و دائم رہے گی۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اسی طرح اس عرصے کے دوران مد مقابل قوتوں نے بھی ازسر و نو صف بندی کی، اور جہاں اسد جنگ کے دوران امریکی سامراج چین اور سوویت یونین کے انقلابات میں درار ڈالنے میں کامیاب رہا، اس سے سبق سیکھتے ہوئے صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادتوں نے گہرے اسٹریٹجک تعلقات قائم کیے۔ نیز مذکورہ ممالک نے شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس کے پلیٹ فارم سے متبادل عالمی سامراج مخالف حکمت عملی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح چین نے سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی کی جدید ترین ماڈل کو کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے تحت بھرپور صنعتی سٹرکچر، معاشی قوت، سماجی یگانگت و وحدت اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کو چار چاند لگا دیے، جس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آئی کہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی کے حامل چین جیسے پسماندہ ممالک کو سوشلسٹ نظام کے تحت جدید ترین سماج میں بدل کر دنیا میں نیو لبرلزم کی بنیاد پر قائم عالمی اجارہ دار سرمایہ دارانہ سماجی نظاموں کے متبادل انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند اور ترقی یافتہ نظام سوشلزم ہی ہے۔ اور انسانیت کو اگر سرمایہ داری نظام کے استحصالی پنجوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ سوشلسٹ نظام ہے۔ اس طرح روس نے شام میں امریکی سامراجی سازش کو ناکام بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ نیز 2022 کے آغاز سے جاری جنگ یوکرین نے دنیا میں جاری سامراجی نظاموں اور انسانیت تو سوشلسٹ نظام کے درمیان کشمکش کو تیز کر دیا ہے۔ رہی صحیح کسر فلسطین میں اسرائیلی جارحیت نے پوری کر دی، اور دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پر قائم نام نہاد یونی پولر ورلڈ کہ جس کی قیادت امریکی سامراج اور اس کے مغربی گماشتوں کے پاس تھی، اب شکست و ریخت کا شکار ہے۔ روس، چین اور ایران کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت سوشلائزڈ ورلڈ آرڈر تشکیل پذیر ہے، جس میں شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس ممالک درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب دنیا میں عالمی تبدیلیوں کا عمل تیز ہو رہا ہے، وطن عزیز پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 76 سالوں سے جو حالات چلے آ رہے ہیں، ان میں دور دور تک تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ 25 کروڑ عوام معاشی تنگ دستی، غربت، بے روزگاری اور سماجی انتشار کا شکار ہے۔ جہالت چاروں طرف ڈیرے ڈالے ہوئے، سیاسی انجینئرنگ کا عمل ہمیشہ کی طرح جاری ہے، عدالتوں میں عام آدمی انصاف کے لیے ذلیل ہو رہا ہے، سماجی بہروپیوں، ڈبے پیروں اور فرقہ پرست مذہبی پیشواؤں کا ذہنی غلبہ اور تسلط قائم ہے، حکمران اشرافیہ کے پروٹوکول، عیاشیوں اور امریکی سامراجی اعلی کاری میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نیز قومیتوں کے درمیان بد اعتمادی اور مرکز گریزیت کا عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے گمبھیر حالات میں یونائٹڈ پاکستان کے اول العزم نوجوانوں کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ برق رفتار تغیر پذیر عالمی حالات میں مادر وطن پاکستان بشمول جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر استوار سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ایسے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام سے ہمکنار کرے جو 25 کروڑ عوام
اور وادی سندھ کی تہذیب کے حامل مادر وطن اور یہاں پر آباد قوموں کو وحدت، عدل، خوشحالی اور ترقی کی راہ پر ڈال دے۔ اور 21ویں صدی کے نصف اول میں پاکستان کی سرزمین میں برپا ہونے والا تاریخی انسانی کا سب سے زیادہ جدید ترین سوشلسٹ انقلاب، برق رفتار، تغیر پذیر عالمی دنیا میں کل انسانیت کو وہ ماڈل فراہم کرے جو حقیقی معنوں میں مستقبل قریب میں تشکیل پذیر سوشلائز ورلڈ آرڈر کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے۔ یونائٹڈ پاکستان کے ہر ممبر کو یہ ہدف ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے تربیتی، تنظیمی اور دعوتی عمل میں استقلال کے ساتھ سرگرم کردار ادا کرنا ہوگا۔ تبھی ہم اپنے سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ایسا سماجی نظام قائم کریں گے جو نہ صرف امریکی سامراج کی بالادستی سے دنیا کو نجات دلانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا، بلکہ نئی دنیا کی تعمیر کے لیے رول ماڈل بن جائے گا۔ یہ بلند آدرش اور اس پر مسلسل تربیت و عملی جدوجہد ہی ہمیں انسانیت کی قیادت کا اہل بنائے گی۔